جی السلام علیکم دوستو، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی اہم خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا دیگر خلیجی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں گورنمنٹ نے ایک ہفتے کے دوران اقامہ، لیبر اور سرحدی خلاف ورزی کرنے پر مزید 17,863 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مجموعی طور پر 10,746 افراد کو اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا گیا، یعنی ایسے غیر ملکی افراد جن کے پاس بالکل اقامہ ہی نہیں تھا یا اقامے پر حروب تھا۔ 4,326 افراد کو غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا، یعنی ایسے افراد جو بغیر اقامہ کے سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے اور جن کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں تھے۔ 2,755 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے پر پکڑا گیا، یعنی ایسے افراد جو بدون کفیل کام کرتے ہیں یا ایسے افراد جو اپنی کمپنی سے نکل کر دوسری جگہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 1,507 افراد میں سے 33% یمنی، 65% ایتھوپین اور 2% دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 99 ایسے افراد کو بھی پکڑا گیا ہے جو ہمسایہ ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر، رہائش، روزگار اور پناہ دینے کی کوششوں میں ملوث 26 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفری، رہائشی یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قانوناً جرم ہے اور اس کے لیے مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ گاڑی اور رہائش کے لیے استعمال ہونے والی املاک کو بھی ضبط کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں بجلی کے میٹر سے چھیڑ چھاڑ پر سعودی گورنمنٹ نے مختلف قسم کے جرمانوں کا اعلان کیا ہے۔ ایسے غیر ملکی جو سعودی عرب میں الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے میٹر کی الیکٹریشین سے چھیڑ خانی کرواتے ہیں، سعودی گورنمنٹ نے ان پر سخت جرمانوں کا اعلان کیا ہے۔ اتھارٹی نے خلاف ورزیوں کے حساب سے جرمانوں کا تعین کیا ہے، جن میں شکایات کا جواب نہ دینا یا انہیں دور کرنے میں تاخیر پر 20,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ بجلی کے میٹروں سے چھیڑ چھاڑ سے انہیں ہونے والے نقصان پر 50,000 ریال تک جرمانہ ہوگا، تاہم نقصان کا جائزہ متعلقہ ٹیم کی جانب سے لینے کے بعد حتمی تعین کیا جائے گا۔ ضوابط کے تحت صارف کے میٹر سے چھیڑ چھاڑ سے ہونے والی خرابی کی صورت میں اگر میٹر کی تبدیلی ضروری نہ ہو تو 250 سے 1,150 ریال تک جرمانہ ہوگا، جو کہ امپیئر کی گنجائش 100 سے 400 امپیئر کے حساب سے متعین کی جائے گی۔ اگر میٹر کی تبدیلی ناگزیر ہو تو اس صورت میں جرمانہ 1,150 سے 4,050 ریال تک ہو سکتا ہے، جس کا تعین امپیئر کی نوعیت پر ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ اور مستقل جنگ بندی سعودی عرب کی ترجیح ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ماسکو کے دورے پر ہیں، جہاں ان سے سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول لانے پر متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا مقصد فلسطین میں امن کا قیام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ اور اس کے عام شہریوں کو کچل رہا ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر ضروری اور ناقابل قبول عمل ہے، اسے رکنا چاہیے۔ سال 2024 میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی تنازع کے حل تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہیں لایا جا سکتا۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے یوم عاشور کے حوالے سے زائرین کی سہولت و آرام کے لیے خصوصی اہتمام و انتظامات کیے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ امور حرمین کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں قائم لاکرز کے مقامات پر اضافی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تاکہ سامان جمع اور وصول کرنے کے عمل میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ انتظامیہ نے آب زمزم کی مستقل و وافر بنیاد پر فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے اضافی واٹر کولر کا بھی اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ افطار دسترخوانوں کا بھی خصوصی بندوبست کیا گیا تاکہ زائرین عاشورے کا روزہ آرام سے مسجد الحرام میں ہی افطار کر سکے۔ مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں کی مستقل بنیادوں پر صفائی کے لیے اضافی کارکنوں کو تعینات کیا گیا۔ مسجد الحرام میں ہونے والے دروس کا 11 زبانوں میں براہ راست ترجمے کا اہتمام بھی ہے۔ اور آخر میں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق اتوار 6 جولائی 2025 کو سعودی عرب میں ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے فوری بینک الجزیرہ 74 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پے 74 ریال 63 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 66 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 14 پیسے، منی گرام 74 روپے 60 پیسے اور انجاز بینک البلاد 74 روپے 58 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے ایک سعودی ریال کا 22 روپے 78 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 32 ٹکا 66 پیسے۔